اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج 22ویں صورت ہے، آیات 78، پیراگراف 6۔ یہ مدنی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف منکرین توحید، قیامت اور آخرت سے مجادلہ۔ دوسرا پیراگراف قریش نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز متولی ہیں۔ تیسرا پیراگراف مقاصد جہاد اور ریاست۔ چوتھا پیراگراف راستہ یا بالواسطہ ہلاکت کی دھمکی۔ پانچواں پیراگراف دلائل توحید۔ چھٹا پیراگراف مسلمانوں کو اطاعت، عبادت، جہاد اور دعوت و تبلیغ کی ہدایت۔ مرکزی مضمون: مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور ان کے خلاف جہاد و قتال کے جواز کے دلائل۔ مسلمانوں کو اطاعت، عبادت، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول اور پس منظر: سورۃ الحج مکی بھی ہے اور مدنی بھی، چنانچہ اس سورت میں مدنی رنگ اور مکی رنگ دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ابتدائی 24 آیات غالباً ہجرت سے پہلے 13 نبوی میں نازل ہوئیں اور بقیہ 54 آیات ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ پہلی ہجرت میں سورۃ الحج کے علاوہ سورۃ التغابن نازل ہوئی۔ دوسری ہجری میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الطلاق نازل ہوئیں۔ رمضان 2 ہجری میں یعنی جنگ بدر سے پہلے سورۃ محمد نازل ہوئی اور جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی تحریک ایک نئے اور حساس دور میں داخل ہو رہی تھی۔ 13 سال کی دعوت و تبلیغ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ظلم و ستم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ سے اخراج اور قتل کے منصوبوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ میں ایک ٹھکانہ فراہم ہو رہا تھا جہاں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی پہلی قسم دفاعی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نوجوانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں۔ کفوا ایدیکم، سورہ نساء آیت 77۔ اس صورت میں قریش کی قیادت کے خلاف فرد جرم بھی عائد کی گئی اور ان کے خلاف قتال و جہاد کا جواز بھی پیش کیا گیا ہے۔ قریش کی متکبر قیادت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کھو چکی تھی۔ توحید کی بجائے شرک، آخرت پر یقین کامل کی بجائے ریب اور شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نماز، طواف اور دیگر مناسک حج میں بدعتوں کو جگہ دے چکی تھی۔ حلال و حرام کی خود ساختہ قوانین وضع کر کے اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ ان تمام غلط عقائد کے باوجود یہ خانہ کعبہ کی متولی بھی تھی۔ تمام بلاد عرب میں قریش کی ساکھ اسی گھر کی نسبت سے تھی۔ ان کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا جس کے فروغ کی بنیادی وجہ ان کا مذہبی مرتبہ تھا۔ دراصل قریشی قیادت ان پیرزادوں پر مشتمل تھی جن کے اندر خوف خدا اور خوف آخرت دونوں کا فقدان تھا۔ یہ ایک ایسا ڈھانچہ تھا جس میں صحیح ابراہیمی مذہبی روح انعقاد ہو چکی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ کسی عقلی اور نقلی دلیل و برہان کے بغیر محض تکبر کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار اور مجادلہ پر اتر آئے تھے۔ سورۃ الحج کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ الانبیاء میں بتایا گیا کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی اور رحمت للعالمین ہیں۔ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی۔ پچھلی صورت میں جس شامت کا الٹیمیٹم ان کی اور عملی تعبیر کے لیے یہاں سورۃ الحج میں تحریک کے ابتدائی مرحلے میں مظلوم مسلمانوں کو ظالم مشرکین کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آیت 39۔ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ چنانچہ جب اگلے سال بدر میں ان کا مقابلہ کافروں سے ہوا تو مسلمان سرخرو ہو گئے۔ اگلی سورۃ المومنون میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگلے مراحل میں مشرکین پر فتح حاصل کرنے کے لیے پختہ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الحج میں 2 قسم کی قیادتوں کا تقابل، لیڈرشپ۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کی قیادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کے کردار کا تقابل بھی ہے اور دونوں گروہوں میں حاضان خصمان آیت 19 کے موقف کی وضاحت بھی ہے۔ اس قسم کا تقابل سورۃ محمد میں بھی پایا جاتا ہے جو اگلے سال 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ قریش کی قیادت اور مسلمانوں کی قیادت کے اس تقابل کو
ملاحظہ فرمائیے۔ موضوع اور حوالہ جات: ظلم 39 اخرجوا 40 آیات۔ قریش کی مشرک قیادت ظالم اور مخرج، مسلم قیادت مظلوم اور مہاجر۔ آخرت پر موضوع اور حوالہ: آخرت پر شک، ریب 5-7۔ قریش کی مشرک قیادت جنت، دوزخ، آخرت اور جزا و سزا پر شکوک و شبہات۔ مسلم قیادت آخرت اور اس کی جزا سزا پر کامل یقین اور ایمان۔ قریش کی مشرک قیادت اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ من دون اللہ کی عبادت۔ مسلمان قیادت صرف اللہ واحد کی عبادت۔ قریش کی مشرک قیادت لبئس المولا و لبئس العشیر، برے مرجع اور برے ساتھی۔ مسلمان قیادت فنعم المولا و نعم النصیر، بہترین مرجع اور بہترین مددگار۔ قریش کی مشرک قیادت خوان بدعہد، خائن اور کفور ناشکری قیادت جو خانہ کعبہ کی تولیت کا استحقاق نہیں رکھتی تھی۔ مسلمان قیادت دین ابراہیمی اور توحید کی وارث قیادت جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق رکھتی تھی۔ قریش کی مشرک قیادت علم و دلیل، برہان، ہدایت اور کتاب سے محروم قیادت جو بے جا بحث اور تکرار اور مجادلہ پر اتر آئی تھی۔ مسلمان قیادت عقلی اور نقلی دلیلوں سے مسلح قیادت جو وحی کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق کردار کی حامل تھی۔ قریش کی مشرک قیادت، یہ قیادت باطل کی پیروکار اور باطل کی علمبردار تھی، من دون اللہ باطل ہیں۔ مسلمان قیادت، یہ قیادت حق کی پیروکار اور حق کی علمبردار تھی، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس صورت کے اندر ان کا موازنہ۔ سورۃ الحج میں مشرکین مکہ کا بلا علم اور بلا دلیل مجادلہ۔ سورۃ الحج میں اس طرز عمل اور بحث و تکرار مجادلہ کا 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، آیت 8، 3 اور 68۔ قریش کو صاف بتا دیا گیا کہ وہ کسی پختہ علم کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ہر سرکش شیطان کل شیطان مرید کی پیروی کرتے ہوئے مجادلہ یعنی بحث و تکرار پر اتر آئے ہیں، آیت 3۔ قریش کو صاف بتا دیا گیا کہ وہ علم کتاب اور دلیل برہان کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مجادلہ بحث و تکرار پر اتر آئے ہیں، آیت 8۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ قریش پر واضح کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مجادلہ طرز عمل سے خوب واقف ہے اور وہ روز قیامت فیصلہ کرے گا، آیت 68۔ سورۃ الحج میں مکان آخرت پر شک کرنے والوں کے لیے دلیل، آخرت اور بحث کو شک اور ریب کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایک آفاقی دلیل کے ذریعے مطمئن کیا گیا کہ قبروں سے ضرور اٹھایا جائے گا، قیامت برپا ہو کر رہے گی، آیت 5-7۔ منکرین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قیامت تک شک اور ریب میں مبتلا رہیں گے، آیت 55۔ سورۃ الحج میں توحید فی الدعا کے سلسلے میں 2 رویوں کا تذکرہ۔ پہلا رویہ شدید گمراہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ ان ہستیوں کو پکارتے تھے جو انہیں نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک ھو الضلال البعید، آیت 67۔ اس کے برخلاف رسول اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی سے دعا کریں۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آیت 12۔ سورۃ الحج میں توحید ولایت اور مشرکانہ تصور ولایت کا تقابل۔ اس صورت میں 2 قسم کی ولایتوں کا ذکر ہوا ہے، بہترین سرپرست اور بدترین سرپرست، نعم المولا، آیت 78، وبئس المولا، آیت 13۔ سورۃ الحج کی اس آخری آیت 78 میں نعم المولا کے لفظ سے دراصل آیت 13 میں بیان کردہ لبئس المولا و لبئس العشیر کا جواب دیا گیا۔ انسان جب من دون اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ گمراہی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، وہ ایسی مخلوق سے دعا کرتا ہے جو بئس المولا و بئس العشیر یعنی بدترین ساتھی اور رفیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نعم المولا و نعم النصیر یعنی بہترین مددگار ہے۔ ہلاکت اقوام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے 2 اہم اصول، پہلے مہلت پھر گرفت۔ اس صورت کی آیات نمبر 44 اور 48 میں اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے املیت میں نے مہلت دی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ مہلت کی مدت گزر جانے پر پکڑ لیتا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے
اخذ تو میں نے پکڑ لیا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ آیت 44۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ آیت 48۔